توحید کو جانیں، اپنا عقیدہ درست کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھلا فرمایا ہے کہ تمہارا رب ایک رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ یہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، پھر اللہ پاک کے ساتھ شریک کسی کو کیوں کرنا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تمہارے تمام اعمال ضائع اگر تم نے شرک کیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک انسان اس حال میں وفات پا جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ کی وفات اس حال میں ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور اس چیز پہ اپنا عقیدہ رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کے اوپر جنت واجب کرتی ہے اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے ہر گناہ کی معافی دی ہے قرآن پاک میں، شرک کی معافی نہیں دی۔ اللہ پاک نے کہا اس کی معافی نہیں ہے، تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ان کو یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہم سے پہلے جتنے نبی وحی لے کے آئے، دین اسلام کی دعوت لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے ایک ہی تاکید کی کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سب نبیوں نے ہمیں ایک ہی پیغام دیا، تو ہم پھر بھی اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اپنے توحید کو، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہہ دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا کہ میرے ساتھ شریک نہ کرو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ تو جب اللہ پاک کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، جب اللہ کے علاوہ آپ کو دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق بھی نہ ہوگا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ پاک نے دینی، ہر چیز اللہ پاک نے نوازنی ہے، تو پھر اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی بنتا ہی نہیں، کسی کی عبادت بنتی ہی نہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ دینے والی ذات اس کی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ مال ہے، اولاد ہے، رزق ہے، ہر چیز اللہ نے دینی ہے۔ اپنا توحید، اپنا عقیدہ درست کریں۔ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ چاہے گا تو آپ کو ملے گا، وہ چاہے گا تو چھین سکے گا۔ دنیا جتنی مرضی کوششیں کر لیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی جب تک رب نہیں چاہے گا۔ وہ چاہے گا تو آپ کو رزق ملے گا، وہ چاہے گا تو وہ واپس لے گا، وہ چاہے گا تو عزت دے گا، وہ چاہے گا تو واپس لے گا۔ جب تک اس کی ہاں نہیں ہوگی، جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا، جب تک اس کا کن نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی کچھ نہیں نواز سکتا جب تک رب کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہی دے سکتا ہے۔ یہ کل کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کے لیے جنت حرام ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے کے اوپر جنت ہی حرام کر دی جس نے اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنا عقیدہ درست کریں، قرآن پاک کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، اللہ پاک نے اس میں کیا حکم دیے ہیں، اللہ پاک نے اس کے بارے میں عقیدے توحید کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کو خود پڑھیں، خود جانیں۔ یاد رکھیے گا جب تک آپ کا توحید، آپ کا عقیدہ یاد رکھیے گا جب تک آپ کا توحید، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کے بڑے سے بڑے مال بھی ضائع ہیں۔ اللہ پاک کو آپ کی ایسی عبادت ہی نہیں چاہیے جس میں اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جائے، جس میں اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک کو ایسے سجدے، ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں اللہ پاک کے ساتھ سرعام آپ نافرمانی کریں اور شرک کریں۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تو کھلا فرما دیا، حکم دے دیا گیا ہے کہ اس بندے کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے جس نے اللہ پاک کے علاوہ کسی کو شریک کیا۔ اپنا عقیدہ، اپنا توحید درست کریں، اللہ پاک کو ایک مانیں، ایک جانیں۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ اس چیز کا عقیدہ اور اپنا توحید پکا کریں۔